اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیات نمبر 120 تا 128۔ چونکہ یہود، نصرانی اور مشرک سب کا دعویٰ ہے کہ ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کہ وہ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی اور نہ مشرک، وہ خود اپنی ذات میں ایک ملت تھے اور مسلمان انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور صبر کے ساتھ حق کی دعوت دینے کی تلقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرما بردار اور یکسو، وہ کبھی مشرکوں میں سے نہ تھا۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا تھا اور دین کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی بھی کی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی تھی اور یقیناً وہ آخرت میں بھی اعلیٰ مرتبہ کے لوگوں میں سے ہوگا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ یکسو رہنے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو اور وہ کبھی شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه۔ ہفتے کے دن کا احترام تو ہم نے انہی لوگوں پر فرض کیا تھا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے مابین ان باتوں کا قطعی فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو حکمت اور عمدہ نصیحتوں کے ذریعے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے اور ان کے ساتھ احسن طریقے سے بحث و مباحثہ کیجیے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اور اگر تم لوگ کافروں سے بدلہ لو تو بس اسی قدر بدلہ لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو صبر ہی سے کام لیجئے، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی توفیق سے ہے، اور آپ ان لوگوں کی مخالفت پر غمگین نہ ہوں اور نہ ہی ان کے مکر و فریب پر اپنا دل تنگ کریں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں
اور نیک روش اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہدایات مکہ میں اس دور سے متعلق ہیں جب مسلمان اپنے مخالفوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی تو جہاد کی اجازت دی گئی۔